بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پروفیسر سید محمد ارشد بخاری، اور آج میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے قدرتی طریقہ علاج یا ہربل طریقہ علاج، جسے ہم عام زبان میں طبی یا دیسی طریقہ علاج بھی کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے اس کی اہمیت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحت ہے تو سب کچھ ہے، اگر صحت نہیں تو دنیا کی کوئی بھی چیز بے معنی ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کون سا طریقہ علاج جو ہے وہ اپنانا چاہیے۔ تو ناظرین، انسان جب سے اس زمین پر آیا ہے تو اس کا جو ماحول تھا وہ قدرتی ماحول تھا۔ زمین سے پیدا ہونے والی جڑی بوٹیاں اور غذائیں وہ استعمال کرتا آ رہا ہے، لاکھوں سالوں سے وہ انہی چیزوں پر اس کا گزر بسر ہے۔ اور اب سے لاکھوں سال پہلے بھی جو علاج تھا وہ قدرتی جڑی بوٹیوں پر مشتمل تھا، جو آج تک رائج ہے۔ ناظرین، اب اس نئے دور میں جو ادویات استعمال ہو رہی ہیں یا بہت سے جو نئے طریقے علاج آ گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں جدید طب، تو اس میں موجود جو ادویات ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک مرض کو یا ایک مرض کا علاج کر رہے ہوتے ہو تو سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر دوسرا مرض آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر آپ کے جسم میں دردیں ہیں، جوڑوں کی درد ہے یا کسی بھی قسم کی درد ہے، اور آپ اس کے لیے پین کلر استعمال کرتے ہیں، تو وہ درد تو آپ اس کا ریلیف ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ساتھ ساتھ دوسرے جو آپ کے آرگن ہوتے ہیں اور جو بڑے اہم آرگن ہیں، مثال کے طور پہ گردے ہیں، جگر ہے، معدہ ہے، تو یہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ جو ادویات ہوتی ہیں کیمیکل سے بنی ہوتی ہیں، اور اس میں ٹاکسک قسم کی جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، جو اپنے انتہائی تیز اثرات کی بنا پر آپ کے جو اچھے خلیات ہوتے ہیں ان کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وقتی طور پہ آپ کو آرام ملتا ہے، علامتیں دب جاتی ہیں، لیکن جو اصل مرض ہوتا ہے وہ اسی جگہ موجود رہتا ہے۔ جیسے ہی آپ اس طریقے علاج کو بند کرتے ہیں تو وہ علامتیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس مرض میں ابھی مبتلا ہیں اور کوئی اس کی کیور نہیں ہوئی ہے۔ جبکہ دیسی طریقہ علاج یا ہربل جو طب ہے اس میں تمام اکثر امراض کا جو علاج ہے وہ مکمل علاج ہے اور مکمل کیور ہے، جبکہ دوسرے طریقے علاج میں مستقل طور پہ آرام نہیں آتا، صرف علامتی علاج ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کو ایسی جو چند جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ انسان عرصہ دراز سے استعمال کر رہا ہے اور وہ افیکٹو بھی ہیں اور وہ عام فہم ہیں۔ تمام لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو کچن ہوتا ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، اور کچھ لوگ عرصہ دراز سے استعمال بھی کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ مثال کے طور پر بہت سی چیزیں جو قہوے کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، یا ان کے عرق نکال لیے جاتے ہیں، اور یا ان کو جو سفوف بنا کر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کچن میں موجود جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ ایک چند اگر میں ان کے نام لوں تو عام قسم کی چیزیں ہیں، اس میں ہلدی ہے، اجوائن ہے، زیرہ ہے، اور دار چینی ہے، لہسن ہے، ادرک ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر ایک مناسب طریقے سے ایک طبیب استعمال کرتا ہے تو انہی چیزوں سے وہ بہت سی امراض کا علاج کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت سی دوسری ادویات ہیں، جیسے ملیٹھی ہے، ایلو ویرا ہے، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو کہ عام لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کو اس کی افادیت کا بھی پتہ ہے، اور یہ کسی قسم کے جو مضر اثرات ہیں ان سے پاک ہوتی ہیں، کیونکہ جو ہمارے ٹیشوز ہوتے ہیں، ہمارے جو خلیات ہوتے ہیں، ہمارے جو آرگن ہیں، تو ان کو وہ ان چیزوں کے عرصہ دراز سے عادی ہیں، اور ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی، اس لیے وہ آسانی کے ساتھ ان کو جذب کر لیتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں اور ان کے اثرات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ان میں زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ ہماری امیونٹی کو امپروو کرتی ہیں، ہماری امیونٹی کو بڑھاتی ہیں، ہماری جو دفاعی نظام ہے اس کی فیور میں ہوتی ہیں۔ بلکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ واقف ہیں، مثلا نیم ہے، نیم کی افادیت جو ہے وہ عرصہ دراز سے اس پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور اس کی افادیت بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو ہے خون صاف کرنے والی دوا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے، ہمارے خون کو صاف کرتی ہے،
اور بلکہ یہاں تک کہ کینسر کے خلیات کو بھی جو ہے ختم کرتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی عام فہم چیزیں ہیں جو کہ ہمارے آس پاس ہیں، لیکن ہم استعمال نہیں کرتے، اور وہ ہم جو ہے دوسرے طریقے علاج ڈھونڈتے ہیں، یا عارضی جو طریقے علاج ہیں ان پر ہم کام کرتے ہیں، اس پر جو ہے ان کی ادویات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسی ادویات جو ہوتی ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں، ان میں مضر اثرات ہوتے ہیں ان کے، اور ان میں کیمیکل ہوتے ہیں، اسٹیرائڈس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گردوں کو خراب کرتے ہیں، ہمارے جگر کو خراب کرتے ہیں، ہمارے معدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنے لیے جو بھی آپ طریقہ استعمال کریں اس میں نیچرل چیزیں ہوں، ہربس ہوں۔ اب دیکھیے جو ہربل طریقہ علاج ہے اس میں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں، یہ زیادہ تر پتے ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، اور جڑیں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزوں کے جو ہے پھول ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں نٹس ہیں جو کہ ہمارے دفاعی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، ہمارے جسم میں جو بہت سے نمکیات کی کمی ہوتی ہے اس کو دور کرتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ سے سارے لوگ واقف ہیں، بادام کی اہمیت سے سارے لوگ واقف ہیں، اخروٹ کی اہمیت سے واقف ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ایک تو یہ ہمارا جسم ان کو قبول کرتا ہے، ان سے ہمیں طاقت ملتی ہے، اور ہمارے آرگن جو ہے ان کو قبول کرتے ہیں، تو ان میں کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ تو ان اجزاء سے بنی ہوئی ادویات یا ان سے بنے ہوئے کمپاؤنڈس جو ہوتے ہیں وہ بھی فائدہ مند ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ نیچرل طریقہ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ جو غذائیں ہیں وہ بھی آپ نیچرل استعمال کریں۔ جو آج کل ہمارے انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس شوارمے، برگر اور اس طرح کی بہت سی چیزیں، پیزا وغیرہ جو ہے، اس طرح کی چیزیں، بہت سی آئلی چیزیں ہمارا ویٹ بھی بڑھاتی ہیں، اور ہمارے لیے کسی قسم کا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ بیکری آئٹمس ہیں، تو اس طرح کی چیزوں سے بچیں آپ، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے قدرتی چیزیں استعمال کریں آپ، جو ہم عرصے دراز سے استعمال کر رہے ہیں، اور ان کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ہربل طریقہ علاج ہے اس کو بہت سے لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ اس میں کچھ انکوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہ اس کو بدنام کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اور وہ اپنے جو کمپاؤنڈس ہیں اس میں، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی چیزیں آئی ہوئی ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور وہ انکوالیفائڈ لوگ اس کو چلا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کسی طرح بھی سیل کر رہے ہیں ان کو، تو یہ نقصان دہ ہے۔ ہمیشہ معیاری جو دوا ساز ادارے ہیں آپ ان کے جو میڈیسن استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ یا جو کوالیفائڈ جو فزیشین ہوتے ہیں ان سے آپ اپنا علاج کرائیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کا مشکور ہوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ ان چیزوں پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیں، ان کو بھی مضر چیزوں سے بچائیں، ٹھیک ہے جی؟ بہت شکریہ، السلام علیکم۔